أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ یا اللہ سبحانہ تعالی ہم اس کتاب میں سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی خیر اور برکت سے اس دین اور دنیا کے سب کاموں کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پلیئرز ان سیکٹڈ ورسز میں جو ہماری سیریز چل رہی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بہت ہی اگر انسان، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی، کسی چیز پہ خوشی منائے اور کسی چیز پہ وہ بہت ایک بے تحاشا خوشی منائے۔ آپ کو یاد ہوگا کئی سیشن پہلے ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے تو اسلام میں کسی بھی جو ہمارا ایک ایموشن ہے اس میں ایک میانہ روی اور ایک اعتدال کو پسند کیا گیا ہے، نہ ہی غم کی حالت میں اور نہ ہی خوشی کی حالت میں، نہ ہی غصے کی حالت میں، نہ ہی کسی اور جذبے کے تحت بہت ایکسٹریم ایکسپریشنز کو اوائڈ ہی کیا گیا ہے، ناپسندیدہ ہی کیا گیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر غم ہے تو بہت چیخ پکار کے رویا جائے، اس کو ایک صبر کے طریقے سے اس ایموشن کو کیا جائے۔ اسی طرح جب خوشی ہے اس میں بھی ایک متانت، ایک سنجیدگی، ایک بردباری ضرور ہونی چاہیے، حال سے بے حال نہیں ہو جانا چاہیے۔ لیکن ایک جو حدیث کے الفاظ تھے جو کئی سیشن پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کی بھی تھی، کہ اس میں یہ ہے کہ بے تحاشا خوشی، اگر بہت ہی یعنی دل بھر کے خوشی بھرپور اگر انسان کو کوئی خوشی ہو جس پہ کہ وہ ہوتا ہے نا آدمی جھوم اٹھے اور وہ بالکل ناچ اٹھے اور بہت ہی زیادہ وہ خوش ہو کسی چیز کے اوپر، تو وہ اس چیز کے اوپر خوش ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اس علم سے، اس کتاب سے وہ جڑ گیا ہے، ہدایت حاصل کر رہا ہے، اس قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ قرآن کی تعلیم میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہ اس کے خزانوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو صرف دنیا میں رہتے ہوئے واحد اس چیز کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے تحاشا خوش ہونے کی اجازت فرمائی ہے کہ جو شخص اپنے علم، اور وہ ایسا علم، علم النافع، جو اس کو اللہ رب العزت سے کنیکٹ کرتا جائے قرآن حدیث سننا کے تحت، وہ اس کو اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دیتا ہے اس راستے پہ چلنے کی، تو اس کو بہت خوشی منانی چاہیے۔ تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بھی ایک بڑا خوشی کا وقت ہے، ہم اس کو اپنے بہت ہی کیا کہنا چاہیے ناقص، بہت ہی ایک ناقابل پیش کرنے کے ناقابل اس چھوٹی سی جو ہماری ایفرٹ ہے، اس کے باوجود یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ ہم کو اتنی توفیق ہو جاتی ہے کہ ہم پھر آگے ایک آگے ملتے ہیں اور ہم یہاں تک آن کے پہنچے ہیں، ورنہ انسان کے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ الحمدللہ آج ہم سورہ ابراہیم نئی سورہ کو شروع کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو 13 سورز ہیں ہماری، ہم اس کو مطلب کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ وہ ان تمام سورز کا ایکسیپٹ دا لاسٹ پارٹ آف سورہ رعد، وہ یوٹیوب چینل کے اوپر ساری پارٹس موجود ہیں، اگر کوئی اس میں سے کچھ ریوائز کرنا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے تو لیٹس اسٹارٹ۔ آج میرا خیال ہے چونکہ ہمیں تھوڑی دیر بھی ہو گئی شروع کرتے ہوئے، تو ہم ایسا کوشش کریں گے کہ انٹروڈکشن ہی لے لیں اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ڈسکس کر لیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم پھر چلتے جائیں گے اسی حساب سے۔ تو سورہ مصحف کے اعتبار سے اب اس کا کیا آرڈر ہے؟ سورہ نمبر 14 ہے یہ مصحف کے اعتبار سے۔ ابھی ہم نے سورہ رات ختم کی ہے، اور سورہ رات میں تقریباً 7 سیشنز ہمیں لگے ہیں ختم کرنے میں، اور میں ہر سیشن میں اتنی دفعہ اس چیز کو ریپیٹ کرتی تھی کہ آئیڈیا یہ تھا کہ یہ چیز یاد ہی ہو جائے بالکل کہ سورہ کون سی سورہ ایٹ لیسٹ قرآن میں کس ایڈریس کے اوپر ہے۔ تو سورہ 14 نمبر کی سورہ ہے یہ، 14 سورہ نمبر 14، اور یہ جو ہے نیم آف دا سورہ جو ہے وہ کمنگ فرام لائن نمبر 35 ٹو 41، بیسیکلی لائن نمبر 35 سے لے کر لائن نمبر 41، یعنی آیا 35 سے لے کر آیا 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اور اس میں آیا 35 میں حضرت ابراہیم کا نام آیا ہے۔ اگین جیسے کہ ہم یہ بات بہت بار ریپیٹ کر چکے ہیں، اب ہم بیسیکلی سورہ نمبر 14 کی بات کر رہے ہیں اس وقت، تو ہم بہت بار یہ بار جب بھی ہم نئی سورہ شروع کرتے ہیں اس کو دہراتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورہوں کے جو نام ہیں وہ اپنے متن کا یا جو ٹاپک اس سورہ کے اندر ڈسکس ہوا ہے اس کا کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، ایکسیپٹ دا سورہ یوسف اور مے بی دا سورہ نوح۔ ابھی جب وہاں تک پہنچیں گے، سوائے اس کی سورہ یوسف ایکسکلوسیولی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورہ یوسف ایک قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اگر اسی ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سورہ ابراہیم کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فل اسٹوری بیان کی گئی ہے، بلکہ انفیکٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زیادہ ذکر
ہمیں اور سورج میں سورہ قصص، سورہ انبیاء اور بہت ساری جگہوں پہ زیادہ ملتا ہے بنسبت اس سورہ کے. لیکن اگین یہ ایک سمبولک ہے، ایک نام ہے جو رکھ دیا گیا ہے تاکہ ریفرنس ہو، اس کو یاد رہے. ہم ابھی آگے جا کے یہ بھی بات کریں گے کہ سورہ پورے قرآن کریم میں 6 سورہ ہیں جو کہ پروفٹس کے نام کے اوپر ہیں، جس میں سے کہ ہم سورہ یونس، سورہ ہود، وہ ابھی ہم آگے تھوڑا سا اس کو اور ریوائز بھی کریں گے، وہ کرائے ہیں. سورہ یوسف کرائے ہیں، اور اب ہمارے پاس یہ سورہ ابراہیم آئی ہے. یہ سورہ جو ہے اگین یہ 13th ہی جز میں ہے، اور بیسیکلی یہ میرا خیال میں شاید پورے قرآن میں واحد جگہ ہے جہاں پر جو آخری لائن سورہ کی ختم ہوتی ہے، جہاں پر وہیں پر 13واں سپارہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں سے 14 سپارے کی پہلی لائن شروع ہوتی ہے وہیں سے نئی سورہ ہجر شروع ہوتی ہے. تو یہ یہاں پر یہ دس از اگین دا یونیک پلیس کی جو جز کی جو تقسیم کی گئی تھی، جو کہ صفحے گن کے کی گئی تھی، اس کا کوئی تعلق ٹاپک سے نہیں تھا. 30 جز میں پورے قرآن جتنا بھی ایک پرنٹ ہوتا ہوا، اور اس کو ایکول گن کے اس کے سارے صفحوں کو ایکول 30 جز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. تو جو پارے کی جو تقسیم ہے وہ ظاہر ہے اس میں کیا ہوا کہ وہ سوراز کٹ ہو گئی تھیں. جیسے کہ سورہ بقرہ 2.5 پارے کی سورہ ہے، تو وہ اس کی کچھ آیتیں پہلے پارے میں ہیں، پھر کچھ آیتیں دوسرے پارے میں ہیں، پھر وہ تقریباً مڈ آف دا تھرڈ پارا وہ ختم ہوتی ہے سورہ بقرہ، پھر وہاں سے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. تو جب تھرڈ پارا فنش ہو جاتا ہے تو وہ سورہ آل عمران ابھی کنٹینیو ہی ہوتی ہے. اسی طرح ہم تھرو آؤٹ دا قرآن میں دیکھتے ہیں کہ سوراز جو ہیں وہ جہاں ایک سپارہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے، وہ موسٹلی اس میں کنٹینیو ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ مقام ہے قرآن میں جہاں پہ سورہ ابراہیم کی جو آخری آیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پارے کے ساتھ، اور جو سورہ پارہ 14واں پارہ شروع ہوتا ہے وہ نئی سورہ کے ساتھ بھی شروع ہوتا ہے. میرا خیال میں یہ بات بھی میں کئی بار ریپیٹ کر چکی ہوں، لیکن اب چونکہ ہم نئی سورہ شروع کر رہے ہیں تو میں اگین ریپیٹ کر دوں گی، کیونکہ ہم یہاں اس فورم پہ دا پیپل وی آر، ہم لوگ زیادہ تر انڈیا پاکستان کے بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں، اور وہاں ٹریڈیشنلی میرا خیال ہے آئی ڈونٹ نو کہ اس فورم پہ سننے والوں میں بھی شاید یہ بات آپ کو آپ کے اس میں ہو، تجربے میں ہو، کہ وہاں پر سوروں سپاراؤں کو جو جز تھے، جو سپارے تھے یا پارے تھے، ان کو ان کے نام تھے. سو مثال کے طور پہ پہلے سپارے کا نام تھا الف لام میم، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہٹا دیا جائے تو وہ الف لام میم جو سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو وہ اس کا پہلا ورڈ تھا الف لام میم. تو یہی فارمولا بالکل میتھمیٹیکل فارمولا تھا یہ، اس کا عربی گرامر سے اور اس لفظ کے مطلب سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا. جو پہلا لفظ آن دا ٹاپ آف دا فرسٹ لائن آف دا جز میں جو پہلا لفظ ہے، فار ایگزامپل جو دوسرا پارا ہے اس کو وہاں پاکستان انڈیا میں سیقول کے نام سے پکارا جاتا ہے. آج بھی اگر آپ لوگوں کے پاس 30 سپاروں کا ایک سیٹ موجود ہے جو قرآن خوانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا سیقول، اور نیچے نمبر 2 لکھا ہوا ہوگا. تو سیقول نام تھا اس سپارے کا. حالانکہ اب اگر جو تھوڑی بہت عربی فہمی پیدا ہو گئی ہے تو سیقول کا مطلب ہے پھر اس نے کہا. اب پھر اس نے کہا کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے بھلا؟ اگر ہم اردو میں کسی چیز کا نام رکھیں گے تو ہم یہ نام رکھیں گے کہ پھر اس نے کہا. پھر اسی کا مطلب ہے. اور پھر پارہ نمبر 3 ہے، اس کا نام ہے تل کا رسول. یہ نام ہم سمجھتے تھے کہ یہ تل کا رسول کا پارہ ہے. کوئی پوچھتا تھا آپ کون سا سپارہ پڑھ رہے ہیں؟ ہم تل کا رسول کا سپارہ پڑھ رہے ہیں، ہم ربع ماہ کا سپارہ پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ ریپرزنٹیشن تھی ہماری اس قدر نا لا علمی کی، اور اس قدر ہمارا فہم و فراست میں کمی کی کہ ہم یہ تک نہیں جانتے تھے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. یعنی عربی زبان سے دوری کی اس شدت سے ہماری کیفیت تھی کہ ہم نے جو نام رکھے تھے، ہر زبان میں جو نام رکھے جاتے ہیں کسی چیز کے وہ ناؤنز ہوتے ہیں. اتنا تو مطلب ہمیں گرامیٹیکلی پتہ ہی ہے کہ کسی بھی چیز کا نام ہم مثال کے طور پہ بہت ہی چھوٹی بچوں والی اگزامپل میں دوں، انگلش کی اگزامپل میں دوں، تو ہم کسی چیز کا نام واکنگ نہیں رکھیں گے. اگر کوئی چیز ہے تو ہم کہیں گے واکنگ اسٹک، واکنگ کار، مطلب اس میں کوئی نہ کوئی ناؤن تو آئے گا نا. لیکن یہاں باقاعدہ پورا انڈیا پاکستان اب بگ مسلم امہ، اگر آپ اس پورے کلچر میں چلے جائیں آپ کو بہت بڑی ریناؤن اچھی کمپنیز میں جہاں قرآن پرنٹ ہو رہے ہیں وہاں باقاعدہ یہ قرآن پرنٹ ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے سیقول کا سپارہ ہے. سیقول کا سپارہ اگر سیقول کا ترجمہ کیا جائے پھر اس نے کہا. تل کا رسول کا سپارہ وہ جو رسول. تو یہ نام ہے ہمارے. تو اگین ابھی ہم نے سورہ رات ختم کی ہے، اور سورہ رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے.
بہت لمبی چوڑی عربی، بالکل ایک ایسی عربی کہ جس میں ہم پڑھ سکیں، بول سکیں، لکھ سکیں، عربی لٹریچر کو پڑھ سکیں، اس کی جو ایک ہائی کوالٹی کا لٹریچر ہے اس کی ایک فیل کو محسوس کر سکیں، جیسے ہم اردو میں محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھی زبان لکھی گئی ہے۔ اگر ہم اتنا نہ بھی کر پائیں تو کم از کم ہمارا اتنا تو اس کتاب کا حق ہم پر بنتا ہی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاقول کا سپارہ ہے، تو مطلب کتنے اگنورینٹ اور کتنے لا علم ہم نظر آتے ہیں اس وقت۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ریسٹ آف دا مسلم ورلڈ میں چلے جائیں، آپ افریقہ میں کہیں چلے جائیں، آپ مڈل ایسٹ میں کہیں چلے جائیں، اور کہیں فار ایسٹ میں کہیں چلے جائیں، تو وہاں آپ کو یہ نام نہیں ملیں گے سپاروں کے۔ یہ دس از آور ٹریڈیشن، کیونکہ ہم نے سوچا کہ یہ بس اسی طرح ہے۔ یہ زیادہ تر آپ کو نان عربک اور اسپیشلی ہمارے ساؤتھ انڈیا میں ہی، ساؤتھ ایشیا میں ہی سچویشن ملے گی۔ تو اینی وے، تو بہرحال یہ پارا واحد ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہماری سورہ ختم ہو گئی اور سپارہ بھی ختم ہو گیا۔ نیکسٹ سورہ جو ہے وہ سورہ ہجر آتی ہے، اور پھر وہ سورہ ہجر جو ہے وہ 14ویں پارے سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی ریولیشن جو ہے وہ مکی ہے، بالکل جیسے ہم نے پچھلے سورہ کی تھی سورہ رعد، وہ اس میں جیسے کچھ ڈاؤٹس تھے، اس کی ریولیشن کمپلیٹ مکی ہے۔ اس سورہ کی بیسیکلی 52 آیاز ہیں، اور 52 آیاز میں جو اس کا جو ایک کتنی طویل ہے یہ سورہ، اپنے کوانٹٹی کے اعتبار سے جیسے ہم اگر کاؤنٹ کریں، کیونکہ آیا 52 ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ سورہ کی جو لمبائی ہے، یا سورہ کی جو کتنی لانگ سورہ ہے، یا اگر اگین اس کو سورہ کتنی لمبی سورہ ہے اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے اگر ہم اس کو کہیں کہ کتنے صفحے ہیں اس میں، تو وہ ایک ٹوٹلی الگ چیز ہوتی ہے، کیونکہ سم ٹائم کوئی ایک آیا صرف 3 لفظ کے اوپر بھی مشتمل ہوتی ہے، الف لام میم، یہ ایک آیت ہو گئی ہے۔ اور کبھی کبھی ایک آیت جو ہوتی ہے وہ آدھے آدھے صفحے یا پورے پورے صفحے کے بھی برابر ہوتی ہے۔ لانگ آیاتیں ہوتی ہیں، تو اگر مثال کے طور پر ہم جو لانگ آیتوں والا پورشن ہے قرآن کا، اس کی 6-7 آیتیں ہی مل کر 6-7 صفحے بنا سکتی ہیں۔ اور یہاں پر یہ 52 آیتس ہیں، لیکن یہ نسبتاً چھوٹی آیتیں ہیں۔ اب یہاں سے بیسیکلی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم 13واں سپارہ ختم کر رہے ہیں، اور جو 14ویں سورت پہ ہیں۔ اصل میں یہ جو سپاروں کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ صرف آپ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایڈریس کی صورت میں اگر ہم اس کو یوز کرتے ہیں نا، تو یہ ہمارے لیے بہت یوزفل ہے، کہ جس طرح ہم اپنا ایڈریس یوز کرتے ہیں کہ فلاں گلی میں فلاں نمبر کا مکان ہے کسی جگہ پر پہنچنے کے لیے، تو جب ہم مصحف کو کھولتے ہیں تو ظاہر ہے وہ 600 صفحے کا اگر مصحف ہے تو اس میں ہمارے پاس کچھ ایڈریس ہونا چاہیے، کہ اگر ہم نے اسے کھولا ہے تو وہ کون سا سپارہ کھلا ہے ہمارے پاس، اور پھر وہ وہاں سے ہمیں اس جو بھی سورہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں وہاں تک ہمیں پہنچنے میں آسانی ہو۔ تو تو سپاروں کا کانسیپٹ اس لمٹ تک یوزفل ہے، اور صفوں کا کانسیپٹ اس لمٹ تک یوزفل ہے۔ تو پوائنٹ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو کہنے کو یہ 52 آیات ہیں، لیکن اپنی طوالت کے اعتبار سے، اپنی کوانٹٹی کے اعتبار سے یہ صفحے کم ہیں، اور یہ نسبتاً چھوٹی سورہ ہے۔ اور اب ہم آگے آگے جیسے بڑھتے جائیں گے تو کم ہی صورتیں اس کے بعد اب ہمیں ایسی ملیں گی جن میں لمبی آیات آئی ہیں۔ گریجولی اب ہم قریباً ہاف آف دا قرآن کے قریب پہنچ رہے ہیں اللہ کے شکر اور احسان سے۔ تو گریجولی اب یہ آیتوں کے جو طوالت ہے وہ چھوٹی ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس میں 7 رکوع ہیں اس سورہ میں۔ اوکے، اگین اینڈ دین دا منزل کی ہم نے بات کی تھی۔ منزل کی جو ڈویژن ہے وہ بہت پرانی ڈویژن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے کچھ اتھینٹک اور کچھ ان اتھینٹک روایات سے ثابت ہے، کم سے کم صحابہ کے زمانے سے، جو فرسٹ ٹیئر کے صحابہ ہیں ان کے زمانے سے، یا سیکنڈ ٹیئر کے جو صحابہ ہیں ان کے زمانے سے بالکل یہ مروی ہے کہ یہ جو منزل کی ڈویژن تھی یہ ان کے زمانے میں ہوئی تھی، اور اس کی مین کانسیپٹ یہ تھا کہ 7 دن میں اگر کوئی تلاوت کر کے قرآن ختم کرنا چاہے۔ یہاں پہ جو ہمارے ریگولر سننے والے ہیں اس وقت، مجھے پتا ہے ان کے لیے یہ میرا حال میں کوئی پتہ نہیں کون سی دفعہ میں اس بات کو ریپیٹ کر رہی ہوں، لیکن ظاہر ہے ہر بار وہ جو ہے ایک ریمائنڈر بھی ہوتا ہے، کبھی کسی کا کوئی درس مس بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی ریمائنڈر ہوتا ہے، کچھ لوگ کبھی کبھی نئے بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو منزل کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کو اگین کوانٹٹی وائز 7 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، لیکن الحمدللہ یہ جو ڈویژن ہے یہ سوراز کو مد نظر رکھ کے بنائی گئی ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ سوراز کہیں پہ بریک ہوئی ہوں، جہاں ایک سورہ ختم ہوتی ہے، سرٹن سورہ ختم ہوتی ہے، اسی حساب سے منزل کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو اگین جب سورہ کے حساب سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے تو یہ کوانٹٹی وائز ایکول نہیں ہے، ان کا ایسا نہیں ہے کہ بالکل صفحے گن کر اس کو بتا دیا گیا ہو کہ پہلی منزل میں اتنے صفحے، دوسرے میں سیم صفحے، اس طرح نہیں ہے۔ کچھ جو ہے منزلیں لمبی ہیں اور کچھ چھوٹی ہیں۔ تو یہ جو سورہ ہے سورہ ابراہیم، ہم بیسیکلی آج کل تیسری منزل میں ہیں،
تو ہم تیسری، ابھی ہم نے سورہ رات پڑھی تھی، سورہ یونس سے بیسکلی تیسری منزل شروع ہوتی ہے، اور سورہ یونس سے لے کے سورہ نحل تک جاتی ہے تیسری منزل، فرام سورہ نمبر 10 ٹو 6، 10 ٹو 16 تک، یہ 7 سورہ ہیں اس میں۔ تو یہ 7 سورہ جو ہیں بیسکلی، یہ ہم اس میں اس وقت اب اپنی 14ویں سورہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو انیشیل، یہ بھی ایک انیشیل سورہ ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی بار بھی کہا تھا، جسٹ ٹو بی ویری کوئک ریویو، کہ قرآن کریم کے جو 28 سے 29 لیٹرز ہیں، اور اگر ہم حمزہ کو الگ، کچھ لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ الف کو سیت کاؤنٹ کرتے ہیں، اور اس میں 14 جو لیٹرز ہیں آؤٹ آف دس 28 اور 29 لیٹرز، وہ حروف مقطعات میں یوز ہوئے ہیں، جنہیں ہم ڈس جوائنٹ لیٹرز بھی کہتے ہیں، فواتح بھی کہتے ہیں، ایسی سورہوں کو ہم انیشیل سورہز بھی کہتے ہیں۔ الف اور ہا، را، سین، یہ وہ لسٹ آف آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے ان حروف کی جو حروف مقطعات میں یوز ہوئے ہیں، یعنی تمام الفابیٹ یوز نہیں ہوئے ہیں، تمام لیٹرز یوز نہیں ہوئے ہیں، عربک کے جو ہیں اس میں سے 14 لیٹرز یوز ہوئے ہیں، اور ٹوٹل 29 انیشیل سورز ہیں آؤٹ آف 111، 114 صورتیں جتنی ہیں ہمارے پاس ہیں پورے قرآن میں، ان میں سے ٹوٹل 29 سورز ہیں جو کہ انیشیل سورز ہیں، اور ون آف دا انیشیل سورہ از دا سورہ ابراہیم 2۔ بلکہ سورہ ابراہیم کو اگر ہم یہاں پہ لسٹ کے اعتبار سے دیکھیں، جیسے سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، پھر سورہ آل عمران الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، تو یہ 2 صورتیں ساتھ ہو گئی۔ اس کے بعد 7ویں نمبر کی جو سورہ ہے وہ سورہ آراف ہے، وہ الف لام میم صاد سے شروع ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو یہ تھرڈ گروپ کی جو تھرڈ منزل کی جو صورتیں ہیں، وہ سورہ یونس ہے پہلے، وہ الف لام را سے شروع ہوئی، پھر سورہ ہود بالکل اس کے ساتھ ہی آئی، پھر وہ الف لام را سے شروع ہوئی، پھر یہ سورہ یوسف آئی، پھر وہ الف لام را سے شروع ہوئی، یہ سب صورتیں بھی ترتیب سے ہی ہیں قرآن میں۔ پھر سورہ رعد آئی تھی جو ہم نے ابھی ختم کی ہے، وہ الف لام میم را سے شروع ہوئی تھی، یعنی وہاں ترتیب میں ذرا سا ایک ڈفرنس آیا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ ابراہیم آئی ہے، اور یہ بھی الف لام را سے شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد سورہ ہجر بھی الف لام را سے شروع ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک چیز ہم نے اور بھی کی تھی، میرا خیال ہے وہ نیکسٹ ہمارے اس پہ آئے گی، ہاں گروپس، تو چلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ نمبر آف گروپس، یہ جو گروپس کی ڈویژن ہے قرآن کریم میں، یہ ذرا سا نیا کانسیپٹ ہے، پچھلے سال 100 سال 150 سال پرانا ہے، اور یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جو سورہ قرآن کی جو سورہ ہیں، وہ اس ترتیب، ان کی جو ترتیب ہے اس میں ایک تھیم ہے، اور اس تھیم کے اعتبار سے علماء اکرام نے ان سوراز کو ڈیوائیڈ کیا ہے، گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3، گروپ 4، گروپ 5، گروپ 6، 7۔ تو یہ جو گروپ ہے، گروپ بھی 3 ہے، اور گروپ 3 کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ سورہ یونس سے شروع ہو کے سورہ نور پہ ختم ہوتا ہے بیسیکلی۔ اس میں ایک 10، اس میں 10 سے لے کر 23 تک کی مکی صورتیں ہیں، اور سورہ نمبر 24 یعنی مدنی سورہ ہے، یعنی 14 صورتیں ہیں بیسیکلی سورہ یونس سے شروع ہو کے سورہ نور پہ، اور یہ گروپ نمبر 3 ہے۔ اور گروپ نمبر 3 کا بیسیکلی جو تھیم ہم نے ڈسکس کیا تھا، کہ ہر گروپ کا ایک تھیم بنایا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ ساری صورتیں جو ایک گروپ میں ہے نا، اس کا اس کا ایک ٹائٹل، ایک عنوان، ایک پرٹیکولر تھیم ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو گروپ 3 کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلیورنگ وارننگ، ایک وارننگ دی جا رہی ہے، نمبر 2 گلیڈ ٹائڈنگز، بہت خوشخبری سنائی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو عمل کرنے والے ہیں، اینڈ پیوریفیکیشن آف دا بلیورز، اور بلیورز کو آہستہ 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 ان کی جو منزلیں ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں، ایک کے بعد ایک چیز جو ہے نا ان کو سکھائی جا رہی ہے، یعنی یہ جو، جیسے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے، اور مکہ کے آخری دور میں یہ بالکل نازل ہوئی ہے، ابھی ہم بات کریں گے اس کی بھی، تو پوائنٹ یہ ہے کہ تربیت ہو رہی ہے مسلمانوں کی، اور وہ آہستہ 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 ان کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں قرآن میں آ رہی ہیں، تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انسان ایک پہلے ایمان لاتا ہے، پھر اس پہ اللہ پہ بلیو کرتا ہے، پھر وہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس نیکی میں اس کا دل جڑنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ اور آگے بڑھتا ہے، پھر اس کو پتہ لگتا ہے، خود اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں جو میرا پچھلا وقت تھا وہ میرا کم، اس میں میرا جو اسپرچویلٹی تھی، یا میرا جو دین کی طرف ایک رجحان تھا، یا جو میرے پاس جو ایک کسی بھی لفظ سے آپ اس کو سوچئے کہ وہ میرا کم تھا، اب میں اس میں تھوڑا اور آگے آ گیا ہوں۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ یہ ڈگری کوئی دنیاوی یونیورسٹی آپ کو یہ ڈگری نہیں دے سکتی کہ اب آپ اسپرچویلٹی، آپ کا ایمان کا لیول کتنا بڑھ گیا ہے، یہ ہر شخص خود ہی جان سکتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ پیوریفیکیشن، یہ پورا جو تھرڈ گروپ ہے اس کی وہ پیوریفیکیشن ہوتی چلی جا رہی ہے بلیورز کی، اینڈ دیئر آئسولیشن فرام دا ڈس بلیورز، یعنی بائی دا ٹائم ہم قرآن کا یہ پورا گروپ نمبر 3 آیا، سورہ نمبر 10 سے لے کر سورہ نمبر 24 تک، جب ہم یہ پورا گروپ ایک ساتھ پڑھتے ہیں،
اور اس پورے گروپ کی اس کو ایک سم اپ کر کے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو ایک چیز بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ ایک بلیور کا جو بیہیویئر ہے وہ ڈس بلیور سے بڑا ڈفرنٹ آپ کو نظر آتا ہے۔ اور جب میں کہتی ہوں نظر آتا ہے تو اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے کپڑے ڈفرنٹ ہیں، اس کے پہننے کا طریقہ ڈفرنٹ ہے، یا اس کی ظاہری شکل و صورت ڈفرنٹ ہے، اس کی کوئی ایک سمبولک، جیسے ہمارے یہاں کچھ چیزیں ہم نے بنا لی ہیں کہ شاید کوئی حجاب کرتا ہے، یا کوئی صاحب داڑھی رکھتے ہیں، یا وہ اس طرح کا کوئی عبایا پہن لیتا ہے تو وہ شاید وہ کوئی زیادہ اسلامک ہو جاتا ہے یا زیادہ ایمان والا ہو جاتا ہے۔ یہ نظر آنے سے مراد یہ نہیں ہے، نظر آنے سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی انر ایلیویشن ہے، جو اس کے اندر ترقی ہو رہی ہے، جس طرح سے وہ اپنی بری عادتوں کو ختم کرتا جا رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، اس کا رجحان، اس کی توجہ، اس کی دلچسپیاں، اس کی جو مصروفیات، وہ ہر چیز میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اب وہاں دوسری طرف کم نظر آتا ہے، اس طرف زیادہ نظر آتا ہے۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے، بولنے، بات کرنے، سوچ کے طریقے سے کسی بات کا جواب دینے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کا ذہنی رجحان کس طرف ہے اور یہ کس لیول پر ہے۔ تو یہ ایک پیوریفیکیشن کا ایک سلسلہ ہے۔ تو جب ہم بھی قرآن کی ان آیتوں کو پڑھیں تو یہ دیکھتے چلے جائیں کہ ہر ایک سورہ کے بعد جب دوسری سورہ ہم شروع کرتے ہیں تو کیا وہ جو تمام تعلیمات ہیں، وہ جو تمام میسیجز ہیں، وہ ہمارے دماغ نے ایکسیپٹ کر لی ہیں، سمجھ لی ہیں، اور وہ ہم نے انٹرنلائز کر لیے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے اس مقام پر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جب سیکھنا شروع کیا، وہ صحابی تھے اور وہ شروع کے ہی مکن صحابی ہیں، ظاہر ہے مکہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے ہیں، بدری صحابہ میں سے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ اسلام لانے کے بعد ہی آپ کی بیٹی کی شادی آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کری تھی۔ تو یعنی مطلب کہنے کا یہ کہ قرآن کا جو نزول ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہوا ہے، آپ کو خود بھی پتا تھا جب آپ ان چند چھوٹے سے گروپ میں سے جب کوئی نئی آیتیں نازل ہوتی تھی تو آپ کو بھی بتائی جاتی تھی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب ہر آیت کو سیکھتے تھے تو وہ نئی آنے والی آیت کو پڑھ تو لیتے تھے، لیکن اس کو وہ یہ شمار نہیں کرتے تھے کہ میں نے اس کو سیکھ لیا ہے۔ اور اس حوالے سے ان کو قرآن کو کہتے ہیں سیکھنے میں 8 سال لگے۔ تو سیکھنا کیا مراد کہ وہ پہلے ایک آیت کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، لوگ صحابہ کرام سے ڈسکس کرتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی پوچھتے ہوں گے یا جس طرح بھی ان کا طریقہ تعلیم ہوگا، اور جب تک وہ اس آیت کو پریکٹیکلی اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر لیتے تھے وہ آگے نہیں جاتے تھے۔ اینڈ دیٹس وائی اٹ ٹک ہم 8 years اور سم فیو ایئرس ٹو کمپلیٹ دا قرآن۔ ہم جو 3 دن میں قرآن کو بہت کور ٹو کور ختم کر کے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ایک قرآن ختم ہو گیا، یہ رمضان کے مہینے میں 5 قرآن، 6 قرآن، 7 قرآن، 8 قرآن کر کے ختم کے بے انتہا خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے سارے قرآن ختم کر لیے۔ وہ قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ قرآن کمپلیٹ کرنے کے لیے آیا۔ دیر از اے ڈفرنس بٹوین فنش اینڈ کمپلیٹ۔ فنش کرنے کا مطلب یہ ہے جو ہم کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے شروع کیا اور یہاں کرا گیا، وہ ہم اسے فنش ہی کر دیتے ہیں۔ اور کمپلیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی ایک ایک چیز کو سیکھ گئے ہیں، ہماری تعلیم مکمل، جب ہم اردو میں جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے، تو آئیڈیا یہ ہے کہ جو کچھ تعلیم اس نے حاصل کی ہے وہ اس ہنر کو وہ سیکھ گیا ہے۔ تو یہ تھیم ہے اس پرٹیکولر گروپ کا۔ تو جیسے ہم نے بات کری کہ یہ سورہ نمبر 10 سے لے کر سورہ نمبر 24 تک یہ تیسرا گروپ ہے، اور اس میں سورہ یونس سے شروع ہو کے سورہ نور تک کی صورتیں ہیں۔ تو اب تک ہم سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف اور سورہ رعد، 3 سورہ جو پروفٹس کے نام پر ہیں، اس کے بعد بیچ میں ایک سورہ رعد آئی ہے، اور اب الحمدللہ ہم سورہ ابراہیم شروع کرنے والے ہیں۔ تو یہ ان تمام سورہ کا مین کانسیپٹ یہی ہے۔ ایک بات جو آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک اور بھی بات یہاں پہ کی تھی، یہ بات تو جو گروپ کی ڈویژن کی گئی ہے قرآن کریم کے ٹاپکس کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو خود سمجھنے کے لیے، یہ بات اس سے بھی آگے ہے۔ یعنی جب گروپس کی تقسیم ہو گئی 100 150 سال پہلے کے اسکالرس نے جو کی، اس کے بعد مزید ایک چیز اور اب آگے آئی، وہ یہ کہ انہوں نے اسکالرز نے یہ بھی ریئلائز کرنا شروع کیا کہ یہ جو سوراز ہیں، ان کا جو ٹاپک ہے، ان کا جو تھیم ہے، ان میں جو بات کی جاتی ہے ان کے جوڑے ہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پر سورہ یونس اور سورہ ہود کا جوڑا بڑا ہی کمپلیمنٹ کرتا ہے ایک دوسرے کو، یا اس سے بھی زیادہ اگر زیادہ بہت واضح اگزامپل دی جائے تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ ایک جوڑا ہے۔ تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور جوڑا کس طرح ہوتا ہے؟ جیسا
ایسا جوڑا ہے یہ جیسے آدمی اور عورت کا جوڑا ہوتا ہے، جیسے آدمی اور عورت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جوڑا ہے، یا جس طرح کے مثال کے طور پر اس کو دو کان جو ہیں ان کو ہم ایک جوڑی کہہ سکتے ہیں، تو ایک کان کی ڈائریکشن رائٹ کی طرف ہے اور ایک کی لیفٹ کی طرف ہے. تو یعنی جس میں جو یا یہ اس کو یوں سمجھ لیجیے جیسے پزل ہوتے ہیں، اور اگر وہ دو پیس کا پزل ہے، اگر جو بچے ایک جو پزل کھیلتے ہیں، تو اس میں ایک ایک طرف سے جہاں وہ اندر کو ہوتا ہے، وہ دوسرا پیس اس طرف سے باہر کو نکلا ہوا ہوتا ہے. یعنی ان کے کٹ آؤٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہوتے ہیں. جس طرح آدمی اور عورت کی بظاہر فزیکل ساخت میں فرق ہے، ان کی ذہن میں، ان کے کاموں میں، اور ان کی تمام جو ایک پرسنالٹیز میں جو دو ڈفرنس ہیں، لیکن وہ دونوں جب ملتے ہیں تو مل کر ایک یونٹ کمبائن ہوتا ہے. تو اسی طرح ان جوڑوں کی بھی وہی صورت ہے. جیسے فار ایگزامپل سورہ بقرہ میں آدھی سورہ میں ذکر ہو گیا بنی اسرائیل کا، یعنی کہ اس قوم کا کہ جس قوم نے نہیں مانا، اور پھر بعد میں ذکر ہوا مسلم قوم کا، اور اس میں ایک کمپیرزن وہاں پر ہم نے دیکھا. سورہ آل عمران میں پہلی جو پورشن ہے، اس کا ہاف پورشن ہے، اس میں ذکر ہوا نصارہ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا. یعنی کہ پہلی سورہ بقرہ یہود اور مسلمان، اور پھر سورہ آل عمران عیسائی اور مسلمان. تو ایک طرح سے ایک کمپیرزن، ایک اس میں ایک سملیرٹی آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک ایک اختلاف بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ملا کے جوڑا بناتی ہیں. سورہ یونس اور سورہ ہود میں ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ یونس کیا تھی کہ اس میں سٹوریز تھیں، اس میں انبیاء کی سٹوریز، انبیاء کے تمام قصے تھے. اور سورہ ہود کیا تھی، اس میں ایام اللہ، ایک ذکر اللہ اور ایک ایام اللہ. یعنی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ان دونوں کو ملا کر وہ دونوں چیزیں ایک ایک ٹاپک کو کمپلیٹ کرتی ہیں. سورہ یوسف کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ابھی آگے آئے گا، اس کا جو ایک جوڑا ہے وہ آگے نظر آتا ہے اسکالرس کو. جب ہم وہاں پہنچیں گے ہم اس کی بات کریں گے. سورہ رات کے حوالے سے بھی یہی بات ہے، لیکن سورہ ابراہیم کو جو اسکالرز نے کہا ہے کہ اس کا جو جوڑا ہے وہ سورہ ہجر ہے، کیونکہ ان دونوں کے جو ٹاپکس ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بات اس کے حوالے سے ہو گئی. کرونالوجیکل آرڈر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ مکی سورہ جیسے کہ ہم نے کہا یہ ہے. تو یہ اس کا جو اسکالرز نے بیان کیا ہے، یہ آپ کے سامنے اس وقت چارٹ پہ تمام 86 یعنی کہ 86 صورتیں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں سورہ ابراہیم کا نمبر 72 ہے. یعنی مکے میں 86 صورتیں نازل ہوئی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اگر میں دیکھوں، شاید میں نے اس کو لوڈ کیا تھا، اب نہ ہماری ایک بہت پرانی ایک ہماری یہ ہم نے بنائی تھی، سلائیڈ بنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 570 CE میں دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ 40 سال کی عمر تک آپ کی مکے میں آپ نے زندگی گزاری، اور 40 سال کی عمر میں سن 610 CE میں، یعنی کہ یہ جو کرائسٹ ایئر ہے، اس میں پہلی بار وحی نازل ہوئی. تو 610 سے اگر ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو 622 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی ہے. تو یہ تقریباً 13 سال، 12 سال 8 مہینے یا 9 مہینے کا کچھ ٹائم ہے، جیسے رفلی ہم 13 سال کہتے ہیں. اور اس 13 سال میں جو ریولیشنز ہوئی ہیں انہیں مکی سورہ ہم کہتے ہیں. اور وہ تقریباً کوئی کہیں آپ کو 86 سورہز ملیں گی، کہیں 85 ملیں گی، کہیں 83 ملیں گی، کیونکہ وہ ریزن وہی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ سورہ زیادہ کم نہیں ہے. مسئلہ وہی ہے کہ جیسے سورہ رعد ہے، کچھ لوگوں نے اس کو مکی کاؤنٹ کیا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو مدنی کاؤنٹ کیا ہے، اس لیے ان نمبروں میں فرق ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال 2/3 آف دا قرآن نازل ہوا ہے مکہ میں. مدنی قرآن جو ہے، حالانکہ مدنی قرآن کی سوریں بہت لمبی ہیں لیکن وہ صرف 1/3 ہے. تو یہ جو 2/3 آف دا قرآن نازل ہوا ہے مکہ میں، اس میں جیسے یہ جو موٹے موٹے ایونٹس اگر ہم مکہ کے دیکھیں، یہ ذرا ہم بہت پہلے بھی ہم یہ کر چکے ہیں، لیکن یہ ایک ریویژن ہے کائنڈ آف، کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سن 610 میں نبوت کا اعلان کیا. 1 سال تک 611 تک وہ کلوز ڈور ہوتا رہا، کہ چلتا رہا کہ بھئی ابھی چھپ چھپ کے ہی بات ہو رہی تھی. سن 613 میں وہاں پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باہر آ کر، یعنی تقریباً 3 سال کے بعد باہر آ کر بات چیت کرنی شروع کری. حج کے موقع پہ اعلان کیا، لوگوں کو بلانا شروع کیا. پھر سن 614 میں بہت جب ستانا شروع کر دیا گیا تو کچھ لوگ حبشہ ہجرت کر گئے. یہ موٹے موٹے جیسے واقعات ہیں مکہ کی زندگی کے. پھر اس کے بعد سن 615 میں، یعنی قریباً 5 سال کے بعد
حضرت حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، جو کہ اس سے پہلے تک کا جو وقت تھا مسلمانوں کے لیے وہ بڑا سخت وقت تھا ان کے اندر۔ مطلب ان کو، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا تھی کہ کوئی ایسا ہمت والا، کرج والا شخص سامنے آئے جو پھر ایک طرح سے ان کی ہمت بڑھائے، مورال سپورٹ بڑھائے۔ اس کے بعد پھر یہاں سے وہ جو 3 سال کا ہے بائیکاٹ، 616 سے 618 تک کا، وہ شروع ہوا کہ سن 616 سے 618 3 سال تک مسلمانوں پہ جبر کی، ظلم کی انتہا ہو گئی، اور یہ تمام وہ جو بائیکاٹ ہوا ہے۔ پھر سن 619 میں سیکنڈ مائگریشن ہوئی، یعنی اب یہ بہت سخت دور چل رہا ہے، اور سالوں کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اور اسی 619 ہی جو ہے، جس کو ہم عام الحزن بھی کہتے ہیں، دا ایئر آف سورو بھی کہتے ہیں، اس میں حضرت ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی، اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہوئی، اور پھر اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف جرنی، طائف بھی ہوا۔ سو دیٹ ایئر واز ٹو ٹف۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مطلب یہ ساری جو میں بات بیان کر رہی ہوں، یہ میں اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ جو سورہ ابراہیم کا جو ٹائم بنتا ہے نزول کا، وہ بنتا ہے اراؤنڈ 620 CE to 622، کیونکہ 622 میں تو ہجرت ہو گئی ہے، یعنی آخری 2 سال جو ہے مکہ کے، وہ تو ذرا سا اگر ہم کانسیپٹ ذہن میں لے کر آئیں کہ ان 10 سالوں میں کیا ہوا، اور جس طرح ایک شخص اپنا سفر شروع کرتا ہے اور وہ آگے بڑھتا شروع کرتا ہے کسی تحریک میں، کسی مشن میں، تو ان جو کچھ سختیاں، جو کچھ تکلیفیں، جو کچھ مسائل اس کے اوپر گزرتے ہیں، اور وہ گزرنے کے بعد وہ کہاں کھڑا ہے، اور اس وقت جو ریولیشن آ رہی ہے، تو اس ریولیشن کی میں اس کے لیے کیا میسج آ رہا ہے، تو اس سے ہمیں یہ سمجھنے کو آسانی ہوگی کہ ایسے حالات جب تھے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ایک پڑھنے والا مسلمان اگر یہ تمام چیزیں جانتا ہوگا تو وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکے گا کہ میں اس وقت اپنی ایموشنل یا فزیکل یا فائنینشیل یا کسی بھی طرح کی مشکلات میں اس وقت اس سخت ترین مقام پہ ہوں، اور جب میں یہاں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، تو اس وقت جب میرے نبی ان حالات میں تھے تو پھر کیا اللہ سبحانہ کی طرف سے پیغامات آئے تھے۔ تو بیسیکلی اس لیے ہم یہ تمام اسکیچ دوبارہ کر رہے ہیں۔ تو ایئر آف سورو 619، تو سوچئے 610 میں سن 610 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی ہے، اور 619 تک آتے آتے یہ سچویشن ہے کہ کچھ خاص رزلٹ نظر نہیں آ رہا، تقریباً 9 سے 10 سال ہو رہے ہیں، کچھ خاص رزلٹ نظر نہیں آ رہا، بلکہ اس کے بعد مزید جو چچا ہیں جو سپورٹ کرتے تھے باہر گھر سے، وہ بھی چلے گئے ہیں، جو بیوی ہیں پیار کرنے والی جو گھر میں سپورٹ کرتی تھیں وہ بھی چلی گئی ہیں، اور جو طائف کے لوگوں نے جو سلوک کیا ہے، تو ایسا ہے کہ جیسے دنیا تنگ ہو گئی ہے، اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ بالکل آخری 2 سال ہیں مکہ کے، اور اب اس وقت 10 سال سے ایک شخص ایک کام کر رہا ہے، اس میں 1% نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ترقی ہوئی ہے، کوئی سکسس ہوئی ہے، کوئی کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ اس وقت سن 619 میں اگر کوئی یہ بات کہے کہ اگلے 10 سال کے بعد مسلمان اس پورے، جس کو آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں، اور اس وقت وہ اس سے بھی بڑا تھا، ویلی آف حجاز، مکہ، مدینہ، طائف، تبوک، پورا جنوب سے لے کر شمال تک یہ سارے ایریے میں مسلمان نہ صرف ایک کونکر کر چکے ہوں گے، بلکہ اب مسلمانوں کے وفد آگے بڑھنا شروع ہوں گے۔ مطلب 10 سال میں جہاں کہیں کچھ نظر نہ آ رہا ہو، تو اس لیے اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہمارے اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جب ہم کسی بھی مشکلات، کسی بھی ایموشنل یا فزیکل یا دین کے راستے پہ چلتے ہوئے یا دنیاوی لحاظ سے کوئی بھی ہمیں جب ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے، تو ہمارے لیے پھر یہ نبی کی جو زندگی ہے اور قرآن کی جو ترتیب ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں ایک بڑا بڑا ایک ہمارے لیے راز کھول سکتی ہے، ہم کو ایک بتا سکتی ہے کہ دیکھو جب یہ حالات تھے تو وہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح کی آیات نازل ہو رہی تھی۔ سن 619 بھی گزر گیا ہے، جو سخت ترین سال ہے، اور اس کے بعد سن 620 میں پہلا دفعہ مکہ مدینہ سے جو لوگ آئے ہیں حج کرنے کے لیے، تو پہلی اور سیکنڈ بیت العقبہ، یعنی اس میں نظر آیا ہے کہ اچھا مدینہ میں شاید کچھ ایک روشنی کی کرن ہے، اور یہ سورہ جو ہے یہ 620 سے لے کر 622، یعنی بالکل آخری سالوں میں نازل ہوئی ہے۔ تو اب اگر ہم نے ٹون سمجھ لیے، حالات سمجھ لیے کہ یہ سورہ کن حالات میں نازل ہوئی ہے، یعنی کہ اگر ایک انسان کے اندر صبر نہیں ہے، یا وہ مشکلات اور حالات سے گھبرا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص یہاں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ رہا ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں، میری تو محنت کا کوئی صلہ نہیں نکل رہا، میں 10 سال سے جتنی بھی محنت ہوئی ہے اس میں
کچھ حاصل نہیں ہوا، اور یہاں تک کہ جب طائف کا سفر ہوا تو پھر اس میں جو کچھ حالات پیش ہوئے، تو اس کو تو وہ کسی بھی شخص کی اگر ایمان میں ذرا بھی کمزوری ہو تو وہ اس کو توڑ دینے کے لیے، اس کو لوٹا دینے کے لیے، اس راستے کو چھوڑ دینے کے لیے وہ امتحان بہت ایسے ٹیسٹ ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے، کہ وہ نظر آ جائے گا کہ اس میں کتنی ہمت ہے۔ تو یہ وہ آخری چیزیں تھیں، یہاں پر پھر یہ چیز یہ نازل ہو رہی ہے، یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ تو اس کی ہم انیشیل آیات کو ابھی ہم میرا خیال ہے ڈسکس کر لیتے ہیں، اور پھر کوشش کریں گے کہ پھر دوبارہ سے اس انیشیل آیت کو دوبارہ سے ڈسکس کریں، یا بلکہ سورج شروع کرنے کے بجائے میرا خیال ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اس وقت، کیونکہ مغرب بہت قریب آ گئی ہے، کہ ایک جرنل تھیم میں بیان کر دوں، پھر آیتیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سورہ سے شروع کریں گے۔ اس سورہ کے پرٹیکولرلی ہم نے گروپ کا تو جرنل تھیم ڈسکس کر لیا، اس سورہ کے اگر ہم کہیں کہ اس میں کیا امپورٹنٹ باتیں ہیں یا کس طرح سے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں اس چیز کو، تو تین باتیں ہم یہاں یاد رکھ سکتے ہیں اس سورہ کے حوالے سے، اس کو ہم نیکسٹ سیشن میں اور مزید وہ کریں گے۔ ایک تو وہی دا ڈفرنس بٹوین بلیورز اینڈ ڈس بلیورز کلیئر ہوتا جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اس گروپ کی ساری صورتیں بار بار فرق بتا رہی ہیں، بار بار فرق بتا رہی ہیں، تو یعنی اگر ہم اس ذہن کے ساتھ یہ ساری صورتیں پڑھیں تو جب تک ہم 24ویں سورہ ختم کریں نا، تو ہمارا ایسا ہو جیسے کہ یو آر گریجویٹنگ فرام دس پارٹ، کہ مجھے کلیئر سمجھ میں آ گیا ہے کہ اگر میں ہوں، اپنے میرا یہ خیال ہے، مجھے یہ اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں، تو پھر میرے کریکٹرسٹکس یہ ہونے چاہیے۔ اگر اس میں سے کوئی چیز بھی نان بلیورز کے ساتھ میچ کرتی ہے تو اسٹل آئی ہیو ٹو ورک آن اٹ۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، پھر ایک اس سورہ میں ایک جو نئی چیز آئی ہے، جو ابھی تک اس گروپ کی صورتوں میں نہیں آئی تھی، وہ ایک چیز آئی ہے، دا کانسیپٹ آف شکر۔ پہلے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں یہ بات ضرور آئی تھی، لیکن یہاں یہ بات بڑے امفسائز کے ساتھ آئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پڑھیں گے اور فوکس کریں گے، اور جیسے کہ ہماری یہ جو سیریز ہی ہے، جیسے کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ نیدر آئی ایم ورتھ اٹ ٹو سے کہ ہم اس کو تفسیر کر رہے ہیں، ہم سب مل کے پڑھ رہے ہیں، آیتوں کو جان رہے ہیں، ایک ہم اپنا سفر کر رہے ہیں۔ تو جو شکر کی آیت ہے، جو شکر کا کانسیپٹ ہے، اور جو یہ ایک کانسیپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جو جتنا زیادہ شکر کرے گا میں اس کو اتنا زیادہ عطا کروں گا، وہ بڑا امفسائز ہو کے یہاں ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ ایک سلیکٹڈ ورڈس یہاں موجود ہے۔ اور پھر آخر میں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت ترین دعا رب جلنی مقیم الصلاۃ، وہ ہم کو اس سورہ میں ملے گی آخر میں جا کر۔ یہ اس سورہ کے تمام وہ ہیں کیا کہنا چاہیے یونیکنیس۔ میرا خیال ہے ہمارے پاس میرے پاس اثر مغرب کا وقت ہو گیا ہے، تو اس کو ہم اس بات کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں ہم اپنی سورہ باقاعدہ شروع کریں گے۔ بہت خوبصورت آیتیں ہیں، اور دیر آر مینی مینی انٹرسٹنگ تھنگز، انشاءاللہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے اور ہم اسے بہت انجوائے کر کے اور دلچسپی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔